آج ہم امریکہ میں دیسوں کی حالت کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سال جو ہے وہ اور سالوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ذرا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ سب سے پہلے ایئرپورٹ پر اسکریننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسٹرکٹ ہیں دیشوں کی سے زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ اکثر یہاں پہ اوور اسٹے کر لیتے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے یا غلط قسم کے فونی ڈاکومنٹ بنا کے وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کے پاس رہنا ہے، کہاں سے آئے ہیں، فنڈز کہاں سے آئے ہیں۔ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی چیزیں فیک تو نہیں ہیں، غلط تو نہیں ہیں، کیونکہ دیسی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ یو ایس ایس کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پر ٹورسٹ ویزا لے کر آتے ہیں، پھر یہاں پہ ورک پرمٹ کو دیکھتے ہیں، اسالم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ یہاں پہ چیک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی لوگ یہاں پہ آ کر وہ پھر شادی کی سوچتے ہیں کہ ہم شادی کر کے یہاں رہ جائیں گے، اور امیگریشن کو پتہ ہے، ان تمام چیزوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہ یہاں پر سالوں سال کام کرتے رہے ہیں، ان کو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نے ایئرپورٹ سے ہی لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر آ کے وزٹ کی بجائے اور کام کرتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرنے کے لیے وہ پھر آپ کے انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، وہ پھر واٹس ایپ آپ کی ایکسٹرا ویٹنگ ہوتی ہے ایئرپورٹ پر، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا بات چیت کی ہے، کیا آپ نے کبھی ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں رہوں گا، کام کروں گا۔ اگر آپ کسی نہ کسی وجہ پہ آدمی کے ساتھ آپ نے کوئی یہاں پہ کمیونیکیشن کی ہو تو اسی میں آپ کو پکڑ کے یہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، یورپین کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ان نے کچھ ایسی چیزیں لکھی تھی کہ ہم اپنی گرل فرینڈ کو کما کے شادی کر لیں گے، پھر ہماری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ جب کوئی ٹورسٹ ویزے پہ تھا تو اس کو نے واپس کر دیا تھا۔ تو آج کل یہ جتنی بھی سختیاں ہو رہی ہیں ہماری دیسیوں پہ، یہ ہماری اپنی کارکردگی ہے۔ اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اور جس چیز کے لیے آتے ہیں وہی کرتے ہیں، اگر ہم ٹورسٹ آتے ہیں تو ٹور کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور رول کو نہ ہمارے جو ہے ویزے کی اوور اسٹے ہم نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹ لوگ یہاں پر آتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، پھر کالج نہیں جاتے اور وہاں جا کام کرنا شروع کرتے تھے، یا اگر کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں، ان کو 20 گھنٹے کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے کہ آپ 20 گھنٹے کام کریں، وہ پھر اس کے بعد اوبر چلاتے ہیں رات کے وقت چوری چھپ کے، تو ان کو وہ پکڑ کے پھر وہ بھی ڈپورٹ کر لیتے ہیں، ان کا ویزا جو ہے وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر وہ آپ کے فرینڈس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ شادی کی، یقین جانیے کہ وہ آپ کے گھر پہ بھی اچانک وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو وہ نیبرہڈ میں آ کے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی ان لوگوں کی شادی ہوئی ہے، لوگوں سے آپ کے نیبر سے پوچھتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ان کو مل جائے۔ حالات بہت سخت ہیں۔ اکثر لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں آ کے ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا ویزا چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں ان کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ حالات بہت سخت ہیں۔ آپ کی جو ہے یہاں پہ آپ جس چیز کے لیے آپ آتے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں کیا اور کر دیا، مثلا آپ نے یہاں پہ ٹورسٹ ویزے میں آپ نے بزنس کو تلاش کرنا شروع کیا، بزنس کھولتے ہیں، اس میں بھی آپ پکڑے جائیں گے کہ جی آپ نے مس ریپرزنٹیشن کی دی کہ آپ وہاں ٹورسٹ جا رہے ہیں یا آپ بزنس کی تلاش میں ہیں، یا آپ نے جو ہے تو آپ کی ٹریول ہسٹری وہ چیک کر لیتے ہیں۔ اور ٹریول ہسٹری میں اگر آپ نے پوری دنیا بھی دیکھی ہو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو امریکہ کا ویزا دے دیں گے، یا اگر ویزا دے بھی دیا تو آپ کے یہاں پہ امیگریشن والے یہاں کو پکڑ کے یہاں سے نکال سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بھئی آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے اس لیے امریکہ آ گئے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں ادھر ادھر گھومے پھریں تاکہ آپ کو امریکہ کے اندر اجازت ہو جائے، تو اس کو بھی وہ چیک کرتے ہیں۔ پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ڈپورٹ کیا جاتا ہے ان کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، جس پیچھے ہم ویزا لیتے ہیں، ہم اس کے اس چیز کی رسپیکٹ نہیں کرتے جس پہ ویزا ہمیں ملا ہوتا ہے۔ آتے ایک کام کے لیے آتے ہیں، کرتے دوسرا کچھ ہیں، ایمبیسی میں ایک بات کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور کام کرتے ہیں، اور اکثر یقین جانیے 90% 99% لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ملکوں سے، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان شامل ہے۔
تو اس میں بہت ہی کم 1 یا 2% وہ مالدار لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر انجوائے کر کے واپس چلے جاتے ہیں، باقی سب کے یہی پرابلم ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ٹھہر جائیں، اور ان پہ ملامت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ فیوچر تو ان کا ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چند روز پہلے کہ جس ملک میں 29 یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس ملک کو آپ فوری طور سے چھوڑ کے باہر چلے جائیں، اور یقین جانے کہ ہمارے ملک میں 29 کے 29، 29 کے 29 تمام وہ چیزیں ہیں جس کے لیے وہ یہاں کے جو وہ عقل مند لوگ، یہاں پہ سائنٹسٹ، یہاں پہ اکانومسٹ، یہاں پہ سوشلسٹ، وہ سب کہتے ہیں کہ آپ اس ملک سے ایز سون ایز پاسبل نکل جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کا فیوچر نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں پہ بھی وہ غلطی نہیں کر رہے، ان پر بھی وہ مجبور ہیں کہ نکل آئیں، اپنے فیوچر بنا دیں۔ لیکن امریکہ میں آج کل حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں یہاں پر فیوچر بنانے کے لیے، پہلے لوگ آیا کرتے تھے، ابھی آپ آتے ہیں فیوچر بنانے کے لیے، افسوس کا مقام ہے کہ بھئی یہاں پہ وہ فیوچر نہیں بن سکتا، آپ کو یہاں بڑی مشکلات ہوں گی۔ کافی لوگ آتے ہیں جی اسالم کے لیے، اسالم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں اللیگلی میکسیکو کی طرف سے، اور پھر اسالم کا کلیم کر لیتے ہیں۔ اب ان کے اسالم کے کیس بھی جلدی جلدی آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جلدی سے آ کے ان کو نمٹایا جائے، ان کو نکالا جائے، کیونکہ پتہ ہے کہ اسالم کے کیسز 99% جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ میری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں جس میں لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں، جب شادیاں ان کی جو ہے تو یہاں ناکام ہو گئی ہیں، کیونکہ امیگریشن نے ان کو آج تک ڈپوٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ان نے فوراً جا کے پھر واوا پر اسٹینڈ لیا، واوا کے لیے کیا یا کسی ٹی ویزے کے لیے کر دیا۔ اس سے ان کا کیس اور بھی خراب ہو جاتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ جس ہم نے اس کو کینسل کیا، ڈینائی کیا، تو فوراً اس نے ایک دوسرا جو ہے کیس لے لیا۔ تو دیکھیے، ورک پرمٹ تو سب کو مل جاتا ہے، لیکن ورک پرمٹ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کے کیس میں وقت زیادہ لگتا ہے تو کیا کہ اب آپ کو روزی جو ہے کمانے کا ایک ذریعہ بن جائے، تاکہ آپ یہاں پر ٹیکس پیئر پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں، اور اگر آپ پاس بیوی بچے ہیں تو آپ ان کے لیے روزی کما سکیں، لیکن وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس چیز سے آپ کو وہ ورک پرمٹ ملا ہے، چاہے وہ اسالم ہے، چاہے وہ واوا ہے، چاہے ٹی ویزا ہے، یو ویزا ہے، I-130 پٹیشن ہے، وہ چیز جو ہے اس پہ آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ چیز آپ کو ایک پرمننٹ ریزیڈنسی دے دے گی، لیکن ورک پرمٹ اٹ سیلف آپ کا کوئی بھی یہاں پہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ایکسیپٹ کہ آپ یہاں پہ کام کریں، روزی کمائیں۔ تو میں تو یہ حالات ہیں یہاں پہ، میں تو کوشش کروں گا کہ ایسی ایسی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں جس میں آپ کا فیوچر یہاں پہ روشن ہو سکے، اور میں ایک سیریز شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتا دوں تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اور جس مقصد کے لیے آئیں ہیں اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ لیکن آپ نے قانون کو نہیں توڑنا، قانون توڑیں گے، اوور اسٹے کریں گے ویزا کی، اگر آپ نے ایک دن بھی اوور اسٹے کر دیا تو آپ پہ 3 سال کا بار لگ جائے گا، اگر آپ نے زیادہ اوور اسٹے کیا تو آپ پہ 10 سال کا بار لگ جائے گا۔ تو دیکھیے پھر کیا، اگر آپ ڈپورٹ ہو گئے پھر آپ امریکہ آ ہی نہیں سکتے۔ تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں، میرے ساتھ رہیے گا کہ میں کچھ ایسی ویڈیو آپ کے لیے ہر روز لاؤں جس میں شاید آپ کا کوئی فیوچر بن سکے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگلی بار میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔